ذرا رک جائیے، صرف ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کا ہر قدم عبادت بن جائے، اگر آپ کی ہر سانس، ہر حرکت، حتیٰ کہ نیند بھی اللہ کے ہاں لکھی جانے لگے، تو کیا یہ ممکن ہے یا صرف ایک خوبصورت خیال؟ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف مسجد میں ہوتی ہے، نماز میں، روزے میں یا حج میں، لیکن اگر یہ سوچ ہی غلط ہو تو؟ اگر دین اور دنیا الگ الگ چیزیں ہی نہ ہوں تو؟ آج ہم اسی حقیقت کو سمجھنے جا رہے ہیں، ایک ایسی حقیقت جسے سمجھ لینے کے بعد زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا۔ اسلام کوئی جز وقتی مذہب نہیں، نہ ہی چند عبادات کا مجموعہ ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ قرآن انسان کو یہ نہیں سکھاتا کہ وہ دنیا چھوڑ دے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کا بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نماز پڑھی، بلکہ تجارت کی، شادی کی، خاندان سنبھالا، سفر کیا، جنگ لڑی، آرام کیا اور سوئے بھی، اور ان سب میں وہ اللہ کے سب سے کامل بندے تھے۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ دین اور دنیا میں توازن کیسے رکھا جائے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا دین اور دنیا کو الگ کیا ہی جا سکتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بہت مصروف ہیں اور دین کے لیے وقت نہیں ملتا، لیکن یہ جملہ دراصل ایک بڑی غلط فہمی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ دین کوئی الگ خانہ نہیں جس میں وقت نکال کر جانا پڑے۔ دین تو نیت کا نام ہے، شعور کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ حدیث صرف نماز اور روزے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ نفس کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے، حتیٰ کہ راستے کا بھی حق ہے۔ اگر یہ سب حقوق اللہ کے حکم کی نیت سے ادا کیے جائیں تو یہ سب عبادت بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا عبادت ہے، جانور کو پانی پلانا عبادت ہے، اور کام پر جانا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ نیت اللہ کی رضا ہو۔ انسان اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ سوتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ اگر کوئی 60 سال جیے تو تقریباً 20 سال نیند میں گزر جاتے ہیں۔ اگر نیت نہ ہو تو یہ 20 سال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا بھی سکھایا، دائیں کروٹ، دعا کے ساتھ، اس نیت سے کہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہی نیند عبادت بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو میں دروازہ کھولنے سے پہلے کئی نیتیں کر لیتا ہوں۔ اگر یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ رکھوں گا، اگر عورت ہو تو نگاہ نیچی رکھوں گا، اگر محتاج ہو تو مدد کروں گا۔ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اجر جمع ہو جاتا ہے، اور یہی نیت کی طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے اور کر نہ سکے تو اللہ اسے بھی نیکی لکھ دیتا ہے، اور جو برائی کا ارادہ کرے مگر رک جائے تو اسے بھی اجر ملتا ہے۔ یہی اللہ کی بے مثال رحمت ہے جو ہمیں گرانا نہیں بلکہ اٹھانا چاہتی ہے۔ معراج کی رات ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں 5 کر دیا، لیکن اجر 50 ہی رکھا۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اجر 50 کا پاتے ہیں، اور یہی اللہ کی عظیم سخاوت ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر انسان کھانا اس نیت سے کھائے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، پانی اس نیت سے پیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، کام اس نیت سے کرے کہ حلال روزی اللہ کا حکم ہے، اور نیند اس نیت سے لے کہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو پھر کون سا لمحہ باقی رہ جاتا ہے جو عبادت نہ بنے؟ ہر قدم عبادت، ہر سانس عبادت، ہر لمحہ بندگی بن جاتا ہے، اور یہی اصل دین ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ جب نیت درست ہو جائے تو زندگی کا کوئی لمحہ بے مقصد نہیں رہتا۔ اگر آج انسان اپنی نیتوں کو درست کر لے تو اس کی عام زندگی بھی غیر معمولی عبادت بن سکتی ہے،
یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی دین کا حسن ہے، اور اگر یہ حقیقت دل کو چھو جائے تو اسے آگے پہنچانا چاہیے، کیونکہ شاید یہی بات کسی اور کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔